اچیومنٹ ہے ان کا ذکر کیا، اور ہم بڑے متاثر، میں غالباً جو بھی ڈیفینیٹلی ان سے ملے گا متاثر ہوگا کہ ورلڈ جونیئر چیمپئن بھی ہیں اور فیوچر بھی ان کا بہت برائٹ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا میں خیبر پختونخوا کا یا اس وقت کے NWFP کا نام روشن ہوتا تھا، جہاں شیر خان کی صورت میں غالباً 10 دفعہ وہ لگاتار ورلڈ چیمپئن رہے، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکواش اتنا نہیں ابھرا بلکہ زوال پذیر ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو ہیں دوبارہ اسکواش کے میدان میں واپس ہیں، اور ہم وہ ٹائٹلز جو ہمارے پاس ماضی میں تھے ان کو اگر لے کے چلیں۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میری سب سے جو فوکس ہوگا وہ وومن امپاورمنٹ پہ ہوگا، جو ہمارے یوتھ انگیجمنٹس پہ ہوگا، سافٹ امیج پہ ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ میں زکوڑی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو جس طریقے سے امپاور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے جو ہے بیسیکلی یہ کام تو حکومتوں کا تھا 18th امینڈمنٹ کے بعد، کیونکہ سپورٹس بھی ہمارے صوبائی حکومت کے ساتھ آ گئے ہیں، تو یہ کام بیسیکلی حکومتوں کا تھا، جو کہ آج ہمارے بزنس کمیونٹیز کو انہوں نے اس کا سیر اٹھایا۔ میں یہاں پر گلمینہ بلال صاحبہ کا بھی مشکور ہوں، نفٹا کی جو ہماری ہیڈ ہے، جن کا KP سے تعلق ہے، وہ بھی ایک بڑا اہم رول اسلام آباد میں اس حوالے سے پلے کر رہی ہیں۔ تو میں زکوڑی صاحب کو اس لیے زیادہ خراج تحسین پیش کروں کہ پچھلے دنوں جس طریقے سے ہماری بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس طریقے سے ایک کارخانہ میں یہاں پر ایک آگ لگی تھی جو کہ 3-4 دن تک لگی رہی، اور کوئی اچھا رسپانس حکومت کی طرف سے اور PDA کی طرف سے نہیں ملا ان کو، نقصان کافی ہوا اس کا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ دیں، جس لیول پہ بھی ہوگا فیڈرل گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس کمیونٹی کو یہاں پر سپورٹ ملے، ہم چاہتے ہیں ہمارے انڈسٹریز کو یہاں پہ سپورٹ ملے۔ یہ جس صورتحال میں یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس وار زون میں جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پشاور آپ کا بھی شہر ہے، ہمارا بھی شہر ہے، جو مسائل ہیں خیبر پختونخوا کے کاروباری حضرات کو، انڈسٹریز کو، وہ شاید پنجاب اور سندھ کی انڈسٹریز کو یا کاروباری حضرات کو نہ ہو، جس حالات میں یہ لوگ جو ہے جس وقت جو ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو یہاں پہ ایسے ریسپانس دے کہ یہاں سے انڈسٹریز جائیں اور پنجاب اور سندھ یا بلوچستان میں جا کر لگیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اور انڈسٹریز یہاں پر لگیں، اور اس انڈسٹریز کو لگانے میں ہم سب کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، چاہے ہم اپنے انڈسٹریز کو، اپنے ان کو چیمبرز کو سپورٹ کریں تاکہ سہولیات بھی دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ ریونیو ہم جنریٹ کر سکیں۔ تو میں احسن صاحب کو جو ہے وہ ان کی جو ہے مستقبل کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نام روشن کرنے میں ہمارے صوبے کا، زکوڑی گروپ آف انڈسٹریز کا نام روشن بھی کریں گے، ساتھ ساتھ ہمارے صوبے کا اور ملک کا نام روشن ہوگا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، جتنے ہمارے پلیئرز ہیں وہ ہمارے صوبے کے، ہمارے ملک کے فورن کنٹری میں ایمبیسڈرز ہوتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اس پوری کوشش ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے کھیلوں کے میدان آباد کر دیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی موسم آ رہا ہے، ان شاء اللہ ہم بہت جلد ایک اور آپ لوگوں کو دعوت دیں گے۔ ہم ایک فٹ بال کے حوالے سے، اسکواش کے حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے مختلف لوگوں کو انگیج کر کے ہم یہاں پر ٹورنامنٹس وغیرہ یا انگیجمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں آپ لوگوں کا تعاون کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب یہاں پر کوئی میچز ہوں گے، چاہے وہ اسکواش کے ہوں گے، فٹ بال کے ہوں گے، ٹینس کے ہوں گے، یا کرکٹ کے ہوں گے، یا ہاکی کے ہوں گے، تو اس سے کم از کم ہمارے صوبے کا نام، ہمارے ایک سافٹ امیج جو ہے، جو کہ ہم باہر جب جاتے ہیں، ہم کسی اور صوبے میں جاتے ہیں، جب KP کا نام آتا ہے، ہمیں کہتے ہیں سب سے پہلے ہم سے سوال کرتے ہیں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، اگر ہم جائیں تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو یہ کیسے ہوگا۔ لہٰذا ہم اس چیز کا مقابلہ جو ہے وہ سپورٹ سے، قلم کے ذریعے، سافٹ امیج کے حوالے، ٹورزم کے حوالے سے، ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے، میں اسلام آباد میں فورن منسٹر سے بھی ملاقات کروں گا، جس طریقے سے انہوں نے فورنرز کو اس وقت ہمارے صوبے میں بین کیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتے، اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن کریں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں، انویسٹمنٹ کریں۔ صوبے کے امن کے حوالے سے سب سے پہلا ایجنڈا اگر ہم کہیں کہ جو ہے وہ بسم اللہ اگر جس چیز ہوتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا جو صوبے کا ہے وہ امن و امان کا ہے۔ اگر امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا، اگر خدا نخواستہ امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو جو بھی یہاں پر بزنس کمیونٹی آنا چاہتے ہیں، اسپورٹس کے پلیئر آنا چاہتے ہیں، جو بھی آنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے پیس کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں کہ امن و امان کیسے ہوگا۔ آج میں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے ایز اے نمائندہ وفاقی حکومت اپنے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، اور میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدہ طور پر ایک ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ آج تک جو ہے نہ کابینہ کا اجلاس نہ صوبائی اسمبلی میں ہماری جو ہے امن و امان کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ یہ سوچا گیا کہ ہم امن و امان کس طریقے سے اپنے صوبے میں واپس بحال کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو جنوبی اضلاع کی صورتحال ہے، پاڑا چنار کی صورتحال ہے، ریسنٹلی سوات میں جو انسیڈنٹ ہوا ہمارے ڈپلومیٹس کے ساتھ، ان سب کا ذکر میں نے اس خط میں کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ ایکشن لیں۔ اس وقت ہوم ڈسٹرکٹ جو میرا ہے اور سی ایم صاحب کا ہے اور آئی جی صاحب کا ہے، اس کے ڈسٹرکٹ ٹانگ سے تمام جو دفاتر ہیں ہمارے عدلیہ کی عدالتیں ساری شفٹ ہو گئی ڈی خان۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ڈسٹرکٹ کے لوگ اپنی پیشیاں بھگتنے کے لیے 1 گھنٹہ سفر کریں گے، ڈی خان آئیں گے اور پھر واپس جائیں گے، تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ وہ لوگ وہاں سے سفر کر کے کیسے آئیں گے؟ اور آپ دیکھیں مختلف ہمارے جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے دفاتر بھی ڈی خان شفٹ ہو گئے، تو تمام آپ نے جو ہے وہ ڈی خان شفٹ کر دیے ہیں۔ اور یہ تو کوئی صورتحال نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی یہاں پہ امن و امان خراب ہے تو آپ سارے چیزیں کل وہ بولیں گے خدا نخواستہ ڈی خان کے سارے دفاتر پشاور شفٹ کر دیں، تو یہ تو اس چیز کا حل نہیں ہے۔ لہٰذا امن کے لیے ہم نے پہلے بھی آپ دوستوں نے، بھائیوں نے، آپ سب نے سامنے دیکھا کہ سی ایم صاحب کے سی ایم ہاؤس میں ایک جرگہ ہوا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول میں صوبے کے امن کے لیے ہم ان کے پاس گئے کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے ہیں کہ امن و امان صوبے کا ہو، اور ہم اسی لے گئے کہ کل آپ لوگ اور قوم یہ نہ کہے کہ کل امن کے لیے جرگہ ہو رہا تھا اس میں فلاں پارٹی یا فلاں شخص غیر حاضر تھا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا غیر حاضر۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے میں خود سی ایم ہاؤس گیا اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ امن و امان ہو، لیکن آج تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک نہ صوبائی اسمبلی میں نہ کابینہ میں امن و امان کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہو، اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ شاید کوئی صوبے میں امن و امان خراب ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ڈی خان میں جو درازندہ میں 10 ایف سی کے نوجوان شہید ہوئے، اس کے بعد بنو میں فوجی ہمارے کیڈٹ شہید ہوئے، اس کے بعد ہمارے جو ہے لکی میں انسپیکٹر کو شہید کیا گیا، پھر اسی دن کوہاٹ میں جو ہوا، آج پاڑا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو صورتحال ہمارے صوبے میں امن و امان کی ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور ہم میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ اگر اس مرض کا علاج نہ کیا گیا اور خدا نخواستہ مرض لا علاج ہو گیا، کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان میں جنگ ہے اور ہم صرف ڈیبیٹ کرتے تھے، اور وہ آگ جو ہے آج خیبر پختونخوا میں آ چکی ہے، اور خدا نخواستہ یہ خیبر پختونخوا کی آگ کل پنجاب اور کسی اور صوبے میں بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم صوبے کے لوگوں کے امن کے لیے بات کریں، صوبے کے امن و امان کی بات کریں، تمام مل کر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے کہ ہم صوبے میں امن کیسے لا سکتے ہیں۔ جب امن ہوگا تو کھیلوں کے میدان بھی آباد ہوں گے، لوگ یہاں پر کارخانے بھی لگائیں گے، لوگ یہاں پر انڈسٹری بھی لگائیں گے، لوگ یہاں پر کاروبار بھی کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ریلیجس ٹورزم کے 2000 سائٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں پر آنا چاہتی ہے، لیکن کوئی نوٹس نہیں ملتی کہ آپ یہاں پر وزٹ نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2000 سائٹس بھی ہیں ٹورزم کے، ریلیجس ٹورزم کے 2000 سائٹس ہیں، تو کون دیکھنے کے لیے آئے گا؟ آپ اس کو کس طریقے سے اس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں؟ باقی ٹورزم اگر آپ دیکھیں ناردرن ایریاز کی، کتنی ہمارے پاس اس وقت ٹورزم موجود ہے۔ ہمارے پاس اگر ہم مائنز اور منرل کی بات کریں کتنا ہمارے پاس موجود ہے، ہم صرف چاہتے ہیں اگر صرف اس صوبے میں امن آ جائے اور کاروباری حضرات کو اگر ہم فل سپورٹ کریں تو ہمیں بھی کسی بھی فیڈریشن سے اور کسی صوبے سے ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریلس کو، ٹورزم کو، ان چیزوں کو اگر ہم جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، اور میں آخر میں دوبارہ اپنے بھائی ایوب زکوڑی صاحب کو اپریشیٹ کروں گا اور اپنی بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر زکوڑی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے باقی بزنس کمیونٹی کے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، آپ بھی ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ سپانسر کریں۔ حکومت خیبر پختونخوا کو چاہیے تھا کہ یہ کام وہ کرتی، لیکن آج تک انہوں نے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی کو سپانسر کیا ہو۔ وہ کسی کو سپانسر نہ کریں، لیکن کم از کم ہمیں کھیلوں کے میدان دے دیں۔ آج ارباب نیاز اسٹیڈیم کو آپ دیکھیں کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، صرف ریکنسٹرکشن اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔
2017 سے کام شروع ہے اور کیا کام ہے، کوئی نئے، اگر آپ کوئی نئے اسٹیڈیم بناتے وہ بھی بن جاتا، لیکن آج تک وہ اسٹیڈیم جو ہے وہ نہیں بن سکا، اور آج تک جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سال بھی کوئی پی ایس ایل کا میچ وہاں پر ہو سکے۔ آدھی سے زیادہ ٹیم کرکٹ کی ہماری پشتون جو ہے ہمارے صوبے کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کھیل رہے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم پی ایس ایل کا میچ بھی نہیں کرا سکتے، ہم کوئی اور میچ بھی نہیں کھلوا سکتے، کوئی فرینڈلی میچ بھی نہیں کروا سکتے، اور ہمارے کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم کھیلوں کے میدان بھی آباد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم خیبر پختونخوا کا سافٹ امیج جو ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو اجاگر کریں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ ॿुधायूं त गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी तकरीब खे ख़िताब करे रहियो हुयो।